فائدہ کیا ہے؟ سمجھ آئی میری بات کہ نہیں؟ قرآن کی تعریف کیا ہے؟ قرآن کا تعارف کیا ہے؟ قرآن کیوں آیا؟ تمہیں فائدہ کیا ہے؟ القرآن المنزل من اللہ بواسطة جبریل الامین علی قلب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نقلا متواترا بلا شبہۃ المکتوب فی المصاحف والمحفوظ فی الصدور. تمام تر آپ کو فقہ اصول کی کتابوں میں یہ قرآن کی تعریف ملے گی. قرآن اللہ تعالیٰ کی ایک لا ریب اور بے عیب کتاب ہے. آج ہم اگر ایمان کا دعویٰ کر سکتے ہیں تو قرآن مقدس کی وجہ سے. دوسری چیز، بہت سے لوگ بڑے بڑے اونچے مکانات محلات تعمیر کرتے ہیں تاکہ وہ اپنی جان کی حفاظت کے لیے کبھی پہرے دار ہوتے ہیں باہر، کبھی اونچی دیواریں بنائی جاتی ہیں، محفوظ مکان بنائے جاتے ہیں اپنی جان کی حفاظت کے لیے. اب ایک اور بات کہ تیری جان سے زیادہ مقدم ہے حفاظت تیرے ایمان کی. جان اگر جاتی ہے تو جانے دے، لیکن ایمان نہ جانے دینا. کبھی آپ نے سوچا جان کی حفاظت کے لیے آپ پہرے دار بنائے، مکان بنائے، بڑا کچھ بنایا، ایمان کی حفاظت کے لیے تمہارے پاس کون سا قانون ہے؟ کبھی آپ کے ذہن میں یہ بات آئی کہ یا اللہ کیسے ہمارا ایمان محفوظ ہو سکتا ہے؟ ہمارا ایمان کیسے؟ اب بڑی چیز کیا ہے؟ کیسے ہو سکتا ہے؟ اس محفوظ کتاب کے ذریعے تیرا ایمان محفوظ رہ سکتا ہے. قرآن جب اترا نہیں تھا پھر بھی محفوظ تھا، جب اترا پھر بھی محفوظ تھا، جب آگے آیا پھر بھی محفوظ تھا، جب لوح محفوظ میں تھا پھر بھی محفوظ تھا، جب محمد کی دل والی تختی میں اترا پھر بھی محفوظ، آپ تک پہنچا پھر بھی محفوظ. 3 حفاظتوں میں قرآن آیا. کیوں؟ تیرے ایمان کی حفاظت کے لیے. دنیا کی کتابیں پڑھتا رہے، نہ تو تجھے ایمان ملے گا نہ ایمان کی حفاظت کا قانون ملے گا. ایمان بھی ملے گا تو قرآن سے، اور تیرے ایمان کی حفاظت بھی ہوگی تو قرآن کے ذریعے سے. اب کیوں؟ اللہ تعالیٰ کی جو صفات ہیں اللہ نے وہ صفات قرآن کی بھی ذکر کی ہیں، اپنی صفات بھی ذکر کی ہیں. اب جو میں نے سورۃ بروج کی آیت پڑھی، اب میں صرف قرآن کی 2 صفتیں، قرآن مقدس میں اللہ تعالیٰ نے 70 صفات ذکر کی ہیں، میں صرف آپ کو 2 صفتوں کے بارے میں صرف شروع کر کے جا رہا ہوں. اب سورۃ بروج کی آیت پڑھی، بل ہوا قرآن، کیا ہے؟ مجید. اب مجید قرآن میں 4 مقامات میں ملے گا. 2 مقامات میں تعلق اللہ سے، 2 مقامات میں تعلق قرآن کے ساتھ. سبحان اللہ. سورۃ ہود میں کیا ہے؟ قالوا اتعجبین من امر اللہ رحمت اللہ وبرکاتہ علیکم اہل البیت انہ حمید مجید. ایک مقام. دوسرا سورۃ بروج میں وَهُوَ الْغَفُورُ الْوَدُودُ ذُو الْعَرْشِ الْمَجِيدُ. ان 2 کا تعلق اللہ کی ذات سے. اب یہی 2 صفتیں اللہ نے قرآن کی ذکر کی. اسی سورۃ بروج میں کیا ہے؟ یہ جو آخری آیتیں ہیں، هل أتى قرآن فی لوح محفوظ، ایک مقام. دوسرا سورۃ قاف 26واں سپارہ، قاف والقرآن اللہ بھی مجید اور قرآن بھی. کیا معنی ہے؟ اللہ کی مجد اور عظمت تک کوئی پہنچ سکتا نہیں. کتابوں میں قرآن کی عظمت تک کوئی کتاب بھی پہنچ سکتی نہیں. انسانوں میں محمد کی عظمت تک کوئی انسان بھی پہنچ سکتا. حکیم، اور حکیم اللہ کا نام بھی.
قرآن مقدس میں 91 مرہ 91 مقامات پہ الحکیم تجھے ملے گا قرآن میں. حکیم من لدن حکیم علیم، 34 مقامات پہ حکیم علیم کے ساتھ آئے گا قرآن میں. اب جو ہے حکیم اللہ کا نام ہے، عزیز 26 الکتاب من اللہ العزیز الحکیم. سورۃ جاسیہ کی پہلی آیت تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم. سورۃ زمر تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم. من لدن حکیم حلیم، یہ ساری آیتیں قرآن. حکیم حمید اور حکیم 91 مقامات بھی اللہ کا اسم ہے. کیا معنی؟ اللہ سے بڑھ کے کوئی حکمت والی ذات ہو سکتی. اب یہی صفت قرآن کی ذکر کی گئی کہ قرآن بھی کیا ہے؟ حکمت والی کتاب ہے. قرآن کیا ہے؟ حکمت والی کتاب ہے. کیوں؟ کتابوں میں قرآن سے بڑھ کے کوئی حکمت والی کتاب نہیں. انسانوں میں محمد سے بڑھ کے کوئی حکمت والا انسان. اللہ کی ذات الحکیم ہے اور قرآن حکیم ہے. دو صفتیں، مجید اللہ کا نام، اللہ کی صفت، اور حکیم بھی اللہ کی صفت. قرآن بھی حکیم اور قرآن بھی مجید. محمد کی عظمت تک بھی پہنچ سکتے. اس لیے اللہ کریم نے قرآن کی جو صفتیں ذکر کی ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی اپنی صفات. اللہ تعالیٰ نے تمام انبیاء کو حکمت دی. وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ وَلُوطًا آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ. دوسرے مقام پہ فرمایا آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، یعنی اللہ نے سب کو حکمت دی انبیاء کو، لیکن سب انبیاء کو حکمتیں دی ہیں، لیکن حکمت کا معلم بنا کے بھیجا ہے تو صرف محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اب جو چیزیں، اب سمجھنے والی بات کیا ہے، اگر آج کے زمانے میں بس مختصر کروں کہ اگر تیرے ایمان کی حفاظت ہو سکتی ہے تو اس محفوظ کتاب کے ذریعے سے. اگر تمہیں حکمت مل سکتی ہے تو اسی محفوظ کتاب سے. اس کے علاوہ تمہیں کبھی بھی حکمت اور دانائی مل سکتی. اس محفوظ کتاب کے علاوہ تیری عزت اور عظمت کی حفاظت بھی نہیں ہو سکتی جب تک کہ قرآن مقدس کے مطابق ایمان نہ ہو. اور تیرے ایمان کو محفوظ رکھنے والی اگر چیز ہے تو یہ واحد شاہد کتاب ہے دنیا میں. علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ اللہ کروڑوں رحمت نازل کرے. 37 کے قریب فتنے ذکر کیے نبی علیہ السلام نے. تو حضرت علی نے بڑا اچھا سوال کیا. حضرت علی نے پوچھا اللہ کے پیغمبر، مل مخرج منہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ کے پیغمبر فتنے آپ نے بڑے ذکر کیے ہیں. مل مخرج، نکلنے کا راستہ کیا ہے؟ ترمذی شریف کی روایت ہے، بڑے آپ نے فتنے ذکر کیے. ادنا اباہ اقصا امہ، اقصا اباہ ادنا صدیقہ، ظہر الفتن رعاشا یتطاولون فی البنیان. لمبی باتیں ذکر کی تو علی بن ابی طالب کہنے لگے اللہ کے پیغمبر، مل مخرج منہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ کے پیغمبر جہاں پہ اندھیری کی طرح فتنے آئیں گے، بارش کے قطرات کی طرح لوگوں کے ہاں فتنے ظاہر ہوں گے. مل مخرج، نکلنے کا راستہ کون سا ہے؟ ہمارا ایمان کیسے محفوظ رہے گا اللہ کے پیغمبر؟ تو نبی علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ قال کتاب اللہ، قال کتاب اللہ
فیہ نبأ ما قبلکم وخبر ما بعدکم وحکم ما بینکم وہو الفصل لیس بالحزل من ترکہ من جبار قسمہ اللہ ومن ابتغى الہدى فی غیرہ اضلہ اللہ۔ او لوگو میں محمد تمہیں بتاؤں، اللہ کی قسم اگر تم نے قرآن کو چھوڑ دیا تو کبھی ایمان تمہیں نصیب ہو سکتا۔ قرآن کو چھوڑ کے ومن ابتغى الہدى فی غیرہ، قرآن کو چھوڑ کے اگر دوسری کتابوں سے تو نے ہدایت حاصل کرنی شروع کی، اضلہ اللہ، اللہ تعالیٰ تمہیں گمراہ کر دے گا، کبھی بھی ہدایت مل سکتی۔ کیوں؟ اس لیے کہ حکمت کے خزانے اللہ کریم نے قرآن مقدس میں رکھے ہیں، مجد اور عظمت کے خزانے قرآن مقدس میں رکھے ہیں، تیرے ایمان کی حفاظت کے قوانین قرآن میں رکھے ہیں۔ کیوں اللہ کریم بار بار پیغمبر کو فرماتے ہیں وَالذِّكْرِ الْحَكِيمِ، میرا پیغمبر یہ حکمت والا قرآن ہے، یاسین وَالْقُرْآنِ الْحَكِيمِ، میرا پیغمبر یہ حکمت والی کتاب ہے، تو کیا کر وَاتَّبِعْ مَا يُوحَىٰ إِلَيْكَ مِن رَبِّكَ، میرے پیغمبر اسی کے پیچھے چل، اسی کو بیان کر، تو قرآن کے پیچھے چل، ساری دنیا میرا محمد تیرے پیچھے چلے گی۔ وَاتَّبِعْ مَا يُوحَىٰ إِلَيْكَ بَلِّغْ مَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ اُتْلُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِنَ الْكِتَابِ وَاتْلُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِن کتاب رَبِّكَ، میرا پیغمبر تلاوت کر تو قرآن سے، میرا پیغمبر تبلیغ کر تو قرآن سے، میرا نبی دعوت دے تو قرآن سے، میرا نبی لوگوں کو واعظ و نصیحت کر تو قرآن سے۔ کیوں؟ قد جاءتکم موعظۃ من ربکم، موعظ اور واعظ و نصیحت کے لیے جو میں نے کتاب بھیجی ہے وہ قرآن مقدس بھیجا ہے، تو نے میرے پیغمبر قرآن کے پیچھے چلنا ہے، پوری دنیا نے تمہارے پیچھے چلنا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ قرآن سے بڑھ کے عظمت والی کوئی کتاب، قرآن سے بڑھ کے کوئی حکمت والی کتاب۔ فَالدُّرُّ يَزْدَادُ حُسْنًا وَهُوَ مُنْتَظِمٌ، امام بوصیری قرآن مقدس کی تعریف میں بڑے لمبے اشعار کہتا ہے فَالدُّرُّ يَزْدَادُ حُسْنًا وَهُوَ مُنْتَظِمٌ وَلَيْسَ يَنْقُصُ قَدْرًا غَيْرُ مُنْتَظِمِ۔ او اللہ کا بندہ، کبھی تو نے لال موتی جواہر یاقوت مرجان کبھی دیکھا ہے؟ اگر ان کو ہار کے اندر پرویا جائے پھر بھی ان کا حسن و جمال ظاہر رہتا ہے، اگر ان کو ویسے کسی جگہ پہ رکھا جائے وہ تو موتی ہیں، ان کا حسن و جمال اسی طرح رہے گا، اگر دھاگے میں پرو دیا جائے پھر بھی حسن و جمال برقرار ہے، اگر ان کو ویسے رکھا جائے پھر ان کی چمک اور دمک اور حسن و جمال اسی طرح موجود ہے۔ تو کہنے لگا فَالدُّرُّ يَزْدَادُ حُسْنًا وَهُوَ مُنْتَظِمٌ وَلَيْسَ يَنْقُصُ قَدْرًا غَيْرُ مُنْتَظِمِ، لیکن وہ جو لال جواہر جو موتی ہیں وہ خود حسین ہیں، ان کا حسن منتقل دوسرے کی طرف ہوتا۔ جو لال یاقوت مرجان جو ہیں وہ خود حسین ہیں، ان کا حسن دوسرے کی طرف منتقل ہوتا۔ لیکن فَالدُّرُّ يَزْدَادُ حُسْنًا وَهُوَ مُنْتَظِمٌ وَلَيْسَ يَنْقُصُ قَدْرًا غَيْرُ مُنْتَظِمِ، اللہ کے قسم ساری دنیا کے موتی لال یاقوت مرجان سارے بھی جمع ہو جائیں، اتنا حسن سارے موتیوں میں نہیں جتنا قرآن کے ایک کلمے میں حسن ہے۔ سبحان اللہ۔ کہنے لگا کہ موتیوں کا حسن منتقل نہیں ہوتا، لیکن قرآن کے موتیوں کا حسن تیرے دل میں منتقل ہوتا جاتا ہے۔ اتنا تو باہر اس موتی کی چمک نہیں ہوتی جتنے تیرے دل میں چمک ہوتی ہے قرآن والے موتیوں کی۔ کیوں؟
آیات حق من الرحمن محدثۃ قدیمۃ صفۃ الموصوف بالقدم. کہنے لگا تو نے اندازہ نہیں کیا، یہ کسی مولوی کی کتاب نہیں، یہ کسی پیر کی کتاب نہیں. 4 چیلنج اللہ کریم نے قرآن میں دیے ہیں. او لوگو قل ان اجتمعت الانس والجن علی ان یاتوا بمثل ھذا القرآن. او جنات انسان سارے بھی مل جائیں، کوئی قرآن جیسا قرآن تو لاؤ. لا یاتون بمثلہ، لیکن لانے کی طاقت نہیں ہے. فرمایا اللہ پورا قرآن کیسے؟ کوئی چند صورتیں ہوتی تو کوشش کرتے. اللہ کریم نے دوسرا چیلنج نازل کر دیا. فرمایا ام یقولون افترا قل فاتوا بعشر سور مثلہ. پورا قرآن نہیں، علم ترا کیف سے لے کے والناس تک یہ چھوٹی 10 صورتیں ہیں. فاتوا بعشر سور، او کم از کم پورا قرآن نہیں، آخری 10 صورتوں جیسی 10 صورتیں لاؤ. لانے کی طاقت. وَادْعُوا مَنِ اسْتَطَعْتُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ. سب لوگوں کو جمع کرو، لانے کی طاقت. اور چیلنج بڑا. فرمایا اچھا 10 صورتیں پورا قرآن نہیں، 10 صورتیں نہیں، 5 نہیں، 1 نہیں، 1 صورت پوری نہیں، تو پھر کیا کرو؟ فاتو بسورۃ. فاتو بسورۃ، علماء جانتے ہیں بسورۃ من مثلہ. او بڑی صورتیں نہیں، طوال مفصل میں سے نہیں، قصار میں سے نہیں، او کم از کم چھوٹی صورتوں میں سے سب سے چھوٹی صورت جیسی صورت لاؤ. سب سے چھوٹی صورت کون سی ہے؟ انا اعطینا. اس کے کلمے چھوٹے ہیں، ایسے سمجھو سورت کوثر میں 3 آیتیں ہیں اور 30 سپاروں کی تشریح ہے سورت میں. بڑی عظیم صورت ہے، ایسے نہ سمجھنا، الفاظ میں چھوٹے ہیں. انا اعطیناک الکوثر فصل لربک ان شانئک هو اس کی 3 آیتیں، تینوں آیتیں لفظ را پہ ختم ہوتی ہیں کہ نہیں؟ قرآن میں کتنی صورتیں ہیں جو لفظ را پہ ختم ہوتی ہے، جن کی ہر آیت لفظ را پہ ختم ہوتی ہے. جن کو پتہ ہے وہ خاموش رہیں. علماء سے نہیں میں پوچھ رہا، عامت الناس سے. اگر کوئی آدمی بتائے تو میں 500 روپیہ اس کو ابھی انعام دوں گا. قرآن کی طرف ذرا تمہارا شوق ذوق ہونا چاہیے. قرآن میں کتنی صورتیں ہیں جو لفظ را پہ ختم ہوتی ہیں؟ نہیں، آپ عادت بتاؤ کتنی کل صورتیں ہیں؟ یا تو 500 مجھے دو میں بتاؤں، اگر نہیں تو پھر میں آپ کو دیتا ہوں، کوئی آدمی بتا دے. چلو باہر کیف میں آپ کو بتا دیتا ہوں. قرآن پاک میں 4 صورتیں ہیں جو لفظ را پہ ختم ہوتی ہے. انا اعطیناک الکوثر. دوسری صورت کیا ہے؟ والعصر ان الانسان لفی الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا. 2 صورتیں. تیسری صورت سورۃ القدر انا انزلناہ فی لیلۃ وما ادراک ما لیلۃ القدر خیر من الف تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل سلام ہی حتی مطلع چوتھی صورت بڑی صورت سورۃ القمر اقتربت الساعۃ وانشق بڑی صورت ہے. یہ قرآن کا اعجاز اور فصاحت ہے کہ بلاغت ہے، یہ اللہ کی کتاب جیسی، یہ عظمت ہے عدد کے اعتبار سے، رقم کے اعتبار سے، اور آیات اور کلمات کے اعتبار سے. تو اللہ نے چوتھا چیلنج کیا دیا؟ وہ ایک ہی صورت لے آؤ لیکن لانے کی طاقت. آیات حق من الرحمن محدثۃ قدیمۃ صفۃ الموصوف بالقدم. کہنے لگا تو نے یہ خیال کرنا تھا کہ یہ کتاب کدھر سے آئی. آیات حق من الرحمن، یہ رحمان کی طرف سے آئی ہے، تو جو رحمان کی طرف سے آئے وہ رحمت سے خالی ہوتی. اللہ نے قرآن کو بغیر رحمت کے نازل نہیں کیا، اور رحمت بغیر قرآن کے تمہیں مل سکتی.
تو کہتا ہے قرآن کی عظمت کتنی ہے. ردت بلاغتها دعوی معارضها رد الغیور ید الجانی عن الحرمی. کہنے لگا جو دنیا میں غیرت مند شخص ہوتا ہے وہ اپنی بیوی کے قریب غیر محرم کو کھڑا نہیں ہونے دیتا. کیوں؟ اس کی وہ غیرت ایمانی ہوتی ہے کہ اپنی بیوی کے قریب کسی غیر محرم کو آنے دیتا. ردت بلاغتها دعوی معارضها رد الغیور ید الجانی عن الحرمی. جس طرح وہ غیرت مند اپنی بیوی کے قریب غیر محرم کو آنے نہیں دیتا، اسی طرح اللہ کی قسم قرآن کی غیرت اتنی ہے کہ قرآن بھی کسی کتاب کو اپنے قریب آنے دیتا. کیوں؟ بلاغت کے اعتبار سے، فصاحت کے اعتبار سے، فرمایا عناوین کے اعتبار سے، فرمایا حکمتوں کے اعتبار سے، عظمت اور مجد کے اعتبار سے بھی قرآن کسی کو اپنے قریب آنے دیتا. کیوں؟ اس لیے کہ قرآن حکیم ہے. امام کہتا ہے محکمات فما یبغین من شبہ لذی شقاق ولا یبغین من حکم. او اللہ کا بندہ اگر حکمت کو تلاش کرنا چاہتا ہے تو میں بصیری کو اس ذات کی قسم ہے جس کے قبضے میں میری جان ہے، اللہ کی قسم حکمت بغیر قرآن کے تمہیں مل سکتی. محکمات فما یبغین من شبہ لذی شقاق ولا یبغین من حکم. ماہور بتقت الا عاد من حرم عاد الاعادی الیہا ملک یسلمی. امام نے 4 صفحے قرآن مقدس کی تعریف میں ذکر کیے ہیں. آخری خلاصہ کیا نکالتا ہے؟ کہنے لگا قرت بها عین قاریھا فقلت له لقد ظفرت بحبل اللہ واعتصمی. او میں مبارک دیتا ہوں اس زبان کو جس زبان سے قرآن نکلے. میں مبارک دیتا ہوں اس آنکھ کو جو آنکھ قرآن کو دیکھ کے پڑھتی ہے. قرت بها عین قاریھا فقلت له. او قرآن پڑھنے والی زبان اور آنکھ ہمیشہ ٹھنڈی رہے جو قرآن پڑھنے والی کا آنکھ ہے جو آنکھوں سے قرآن دیکھتا ہے. قرت بها عین قاریھا فقلت له لقد ظفرت بحبل اللہ واعتصمی. اللہ کی قسم تو دنیا میں بھی کامیاب ہے، آخرت میں بھی کامیاب ہے اگر تیری آنکھیں قرآن دیکھتی رہیں، تیری زبان قرآن پڑھتی رہے، تیرے کان قرآن سنتے رہیں. سبحان اللہ. کیوں؟ یہ نبی علیہ السلام نے جو ہے قرآن پڑھنا ان اعلاہ لمثمر اسفلہ من المغدق فَإِنَّهُ يَعْلُو وَلَا يُعْلَى مَا هَذَا قَوْلُ الْبَشَرِ. کہنے لگا اللہ کی قسم او ابو جہل لوگو مخالفت اپنی جگہ پہ، لیکن جو کلام میں نے محمد کا سنا ہے وہ کیسا کلام ہے. وَإِنَّ لَهُ لَحَلَاوَةً. اس قرآن سے میٹھی کلام کوئی نہیں. سبحان اللہ. کافر ہے لیکن قرآن کی عظمت کا اقرار کر رہا ہے. کہتا ہے قرآن سے میٹھی کلام کوئی نہیں. وَإِنَّ عَلَيْهِ لَطَلَاوَةً. لیکن جتنی تر و تازگی قرآن کے کلمات پہ ہے، اللہ کی قسم تمہارے باغوں میں انگوروں کی بیلوں کے اوپر صبح کے ٹائم پہ شبنم کے قطروں میں اتنی تازگی کوئی نہیں جتنی محمد کی زبان سے نکلے ہوئے کلمات قرآن والوں کے اوپر تازگی ہے. تو کہنے لگا وَإِنَّا أَعْلَاهُ لَمُثْمَرٌ. اس کی شاخیں بڑی اونچی ہیں، وہ پھلدار شاخیں ہیں قرآن کی، اور اس کے معنی جو ہیں وہ بڑے عجیب معنی ہیں. اور میں تمہیں بتا دوں فَإِنَّهُ يَعْلُو وَلَا يُعْلَى.
سن لو وہ قرآن ہمیشہ غالب رہے گا، کوئی چیز اس قرآن پہ غالب آ سکتی کیوں؟ ما ھذا قول البشر، اللہ کی قسم وہ کسی بشر کا قول کہنے لگا۔ اب یہ کافر ہے ولید ابن مغیرہ، تو ابو جہل کو پتہ چلا کہ بھئی یہ قرآن سے متاثر ہو رہا ہے۔ آگے پھر اس نے بڑی باتیں کی، اس نے کہا میں تمہیں مال دیتا ہوں، لگتا ہے تو لالچ کی وجہ سے آ کے وہاں پہ چلا گیا ہے۔ اس نے کہا نہیں، یہ حقیقت ہے، قرآن وہ ہے کہ جس کی عظمت اور حکمت کا کافر بھی اقرار کرتا ہے، اگرچہ وہ ضد بازی کی وجہ سے آ کے ایمان نہیں لے کے آئے تھے، لیکن قرآن مقدس کی فصاحت اور بلاغت میں شک ہو سکتا نہیں۔ اب بات ایک یاد آ گئی ہے، سنا دیں۔ آج دیکھو اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہر چیز دی، لیکن پھر بھی ہم لوگ قرآن سے دور ہیں۔ پہلے زمانے کے جو فقیر مسکین محتاج جو لوگ تھے نا، اگر انہوں نے کوئی چیز کسی سے مانگنی بھی ہوتی تو وہ قرآن کی آیتیں پڑھ کے مانگتے تھے۔ بادشاہ، اس زمانے کے جو بادشاہ تھے وہ بھی قرآن کے بڑے ماہر، اور وہ دیکھتے تھے کہ کہیں سے ہمیں کوئی قرآن کا علم ملے۔ فقیر آیا بادشاہ کے پاس، توجہ ہے، باہر کھڑا ہو کے اس نے آیتیں پڑھی، یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ، مانگنے والا فقیر کہ بھئی ساری دنیا اللہ کے دروازے کی فقیر ہے۔ رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر، لوگ سمجھ گئے کہ بھئی یہ بھی کوئی فقیر ہے۔ انہوں نے جا کے بادشاہ کو بتایا کہ بادشاہ سلامت، آج ہم نے ایک فقیر دیکھا ہے، وہ ڈائریکٹ سوال نہیں کرتا، وہ لفظ فقیر والی آیتیں قرآن سے پڑھتا ہے۔ تو آگے بادشاہ جو تھا وہ بھی قرآن کو سمجھنے والا تھا۔ وہ بادشاہ ہمارے لوگوں سے اگر پوچھے نا، ابھی تم نے دیکھا الیکشنوں میں کسی نے پوچھا بھائی جنازے کی رکھتے کتنی ہوتی ہیں، اس نے کہا 6، جنازے کی 6 رکھتے ہوتی ہیں۔ دعائے قنوت کا پتہ نہیں، کلمات کا پتہ نہیں، بس ان کے لیے دعا کرو اللہ ہمارے بڑے بڑے رؤساء کو بھی اللہ ہدایت دے۔ بادشاہ کو پتہ چلا کہ فقیر جو ہے وہ قرآن کی آیتیں پڑھ رہا ہے۔ اس نے فقیر کو بلا لیا اندر، اس نے کہا بلاؤ، کون سا ایسا فقیر ہے کہ جو قرآن کی آیتیں پڑھ رہا ہے؟ بادشاہ نے کہا ہاں، هل انت تقرأ القرآن، کیا تو قرآن پڑھتا ہے؟ اس نے کہا ہاں۔ بادشاہ نے کہا اچھا، میں تیرا کچھ امتحان لینا چاہتا ہوں۔ اس نے کہا جی۔ اس نے کہا هل تعرف آیات ذکر فیہ الاعداد، کیا تمہیں پتہ ہے کہ قرآن کی آیتوں میں کتنے عدد ذکر کیے گئے ہیں؟ عدد سمجھتے ہو؟ جیسے گنتی کے الفاظ جو ہوتے ہیں۔ اس نے کہا میں قرآن سمجھ۔ بادشاہ نے کہا اچھا تو ایسے کر، اگر تمہیں قرآن آتا ہے تو تم مجھے قرآن سے عدد نکال کے دے، جیسے 1 2 3 جیسے ہمارے عدد ہیں۔ جتنے عدد والی تو آیتیں پڑھے گا نا، میں اتنے درہم تجھے دیتا جاؤں گا۔ جتنے عدد قرآن سے پڑھے گا اتنے میں تمہیں درہم دیتا جاؤں گا۔ اس نے کہا بادشاہ سلامت ٹھیک ہے، پھر اپنی بات سے ہٹنا نہیں، میں وہی آیتیں پڑھوں گا جس میں عدد ہے، عدد قرآن سے میں پڑھتا جاؤں گا، درہم تو نے نکالتے جانا ہے۔ اس نے کہا ٹھیک ہے۔ اس نے کہا پڑھنے تو نے ترتیب سے، اس نے کہا ٹھیک ہے میں ترتیب سے پڑھوں گا، لیکن 11 12 تک جا کے پھر آگے میں وقفہ 10 10 کا کروں گا، پھر میں آگے وقفہ جو ہے 100 کا کروں گا۔ اس نے کہا ٹھیک ہے کوئی مسئلہ نہیں، تو صرف مجھے عدد والی آیت پڑھ کے سناتا جا، جو عدد تو پڑھے گا میں تمہیں اتنے درہم دوں گا۔ کیوں؟ بادشاہ دیکھنا چاہتا تھا کہ جیسے مجھے قرآن کا شوق ہے کہ میری رعیت میں ایسے فقیر لوگ بھی جو ہیں جو قرآن کو سمجھنے والے ہیں۔ بادشاہ نے ذوق دلایا کہ
کہ میں اتنے درہم تمہیں دوں گا جتنے تو عدد والی آیات پڑھے گا۔ اس نے کہا پھر ابھی سنو میں گنتی شروع کرتا ہوں قرآن سے۔ نے کہا انما الہکم الہ واحد، اس نے کہا تمہارا الہ میرا الہ واحد، ایک کا معنی واحد ہوتا ہے۔ اس نے کہا میں آگے آیت پھر پڑھوں گا، پہلے ایک درہم رکھو۔ بادشاہ نے درہم نکالا اور اس نے ایک درہم سامنے رکھ دیا۔ بادشاہ کہنے لگا بھی وہ آیت پڑھنا جس میں دو کا ذکر ہو، ایک کے بعد دو آتا ہے نا۔ اس نے کہا ٹھیک ہے میں وہی آیتیں پڑھوں گا جس میں ذکر دو کا ہو۔ اس نے کہا پڑھ، کہتا ہے وَمِنَ الْإِبِلِ اثْنَيْنِ وَمِنَ الْبَقَرِ اثْنَيْنِ، اونٹوں میں سے دو، گائے میں سے دو۔ اس نے دو کا عدد پڑھا، اس نے کہا نکالو دو درہم۔ بادشاہ نے دو درہم رکھے۔ بادشاہ نے کہا ابھی تو نے تین کا عدد پڑھنا ہے۔ کہنے لگا ٹھیک ہے، اللہ تکلم الناس ثلاث لیال سویا، تین کو ثلاث کہتے ہیں نا۔ اس نے کہا ثلاث لیال سویا، زکریا پیغمبر والی باتیں۔ یحییٰ کی نشانی کیا ہے کہ 3 راتیں کلام۔ فرمایا بادشاہ کہنے لگا بھی 4 کا عدد نکال قرآن سے۔ کہنے لگا ٹھیک ہے، منہا اربعۃ حرم، کہنے لگا 4 مہینے حرمت والے، 4 کا عدد نکالا۔ کہنے لگا بادشاہ سلامت 4 درہم رکھ۔ بادشاہ نے رکھے درہم۔ کہتا ہے ابھی 5 کا عدد نکال۔ کہتا ٹھیک ہے، عدد میں نے نکالنے ہیں، درہم تو نے نکالنے ہیں۔ کہنے لگا ٹھیک ہے۔ کہنے لگا ما یکون من نجوا ثلاثۃ الا هو رابعهم ولا خمسۃ، خمسہ 5 کو کہتے ہیں، ولا خمسۃ، 5 کا درہم عدد نکالا۔ بادشاہ نے 5 درہم سامنے رکھے۔ بادشاہ کہتا ہے آگے 6 کا عدد نکال۔ کہنے لگا ٹھیک ہے، ان فی خلق السماوات والارض فی 6 ایام، اللہ کریم نے زمین و آسمان کو 6 دن میں پیدا کیا۔ کہنے لگا نکالو 6 درہم۔ بادشاہ نے لوگوں کو کہا وہ بڑی درہم والی تھیلی لے آؤ، ادھر قرآن کی حکمتیں نکلنے لگی۔ اس نے کہا ادھر قرآن کی حکمتیں نکل رہی ہیں، تھیلی لے آؤ درہم والی۔ مجھے پتہ چل گیا ہے یہ کوئی عام فقیر نہیں، یہ ماہر فی القرآن فقیر ہے۔ 6 کا عدد نکالا۔ بادشاہ کہنے لگا ابھی 7 کا عدد نکالو۔ اس نے کہا ٹھیک ہے 7 کا عدد نکال دیتا ہوں۔ تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر الذی خلق الموت والحیاۃ لیبلوکم ایکم احسن عملا وہو العزیز الغفور الذی خلق 7 سماوات، وہ اللہ جس نے 7 آسمان پیدا کیے۔ نکالو 7 درہم۔ بادشاہ نے نکال کے رکھے۔ بادشاہ کہتا ہے ابھی 8 کا عدد نکال۔ کہتا ہے ٹھیک ہے، 8 ازواج، اللہ نے 8 جوڑے پیدا کیے۔ 8 ازواج من الضان 2، اللہ نے 8 جوڑے پیدا کیے۔ 8 کو 8 کہا جاتا ہے۔ نکال۔ بادشاہ کہتا ہے ابھی 9 کا عدد نکال قرآن سے۔ کہنے لگا وَكَانَ فِي الْمَدِينَةِ 9 رَهْطٍ، وَكَانَ فِي الْمَدِينَةِ 9 رَهْطٍ يُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ وَلَا يُصْلِحُونَ، اس شہر میں 9 قبیلے تھے، 9 سردار تھے جو زمین میں فساد کرتے تھے۔ رکھو 9 درہم رکھے۔ تو آگے کہنے لگا تِلْكَ عَشَرَةٌ كَامِلَةٌ، 10 پورے ہوئے۔ 10 کا عدد نکال۔ 10 درہم نکال۔ بادشاہ نے 10 درہم رکھے۔ بادشاہ کہنے لگا اچھا
آگے تمہیں اختیار ہے، جتنے مرضی عدد پڑھتا جا۔ کہنے لگا میں ذرا ترتیب سے چلوں گا۔ اب چل، ذرا بادشاہ کو کہا سورۃ یوسف میں چل، انی رأیت احد عشر کوکبا، او یوسف علیہ السلام نے کہا کہ میں نے 11 ستاروں کو سجدہ کرتے دیکھا ہے۔ بادشاہ جی 11 کا عدد میں نے نکالا، 11 درہم رکھ۔ بادشاہ نے 11 درہم رکھ دی۔ کہتا ہے 11 کے بعد آگے کیا آتا ہے؟ بادشاہ کہتا ہے 12۔ کہتا ہے میں نکالتا ہوں، ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا، اللہ کریم نے یوم خلق السماوات والارض، جس دن اللہ کریم نے زمین و آسمان کو پیدا کیا اسی دن اللہ نے 12 مہینے پیدا کیے۔ اس نے 12 درہم نکال کے رکھ دیے۔ کہتے ہیں آگے عدد نکال۔ کہتا ابھی میرے پاس اختیار ہے، میں کچھ آگے وقفہ کر کے جاؤں گا۔ کہنے لگا کیسے؟ کہنے لگا ابھی میں نکالوں گا عدد قرآن سے۔ کہنے لگا پڑھ۔ کہنے لگا علیہا 19، او جہنم کے اوپر 19 فرشتے ہیں۔ اس نے کہا نکالو 19 درہم۔ بادشاہ نے رکھے 19 درہم۔ کہتا ہے 19 کے بعد کیا آتا ہے؟ کہتا ہے 20۔ کہتا ہے میں 20 بھی نکالوں گا۔ وَإِن يَكُن مِّنكُمْ 20 صَابِرُونَ، قرآن نے کہا اگر تم میں سے 20 آدمی صبر کرنے والے ہوں تو وہ 200 کے اوپر غالب آئیں گے۔ 20 نکالے۔ بادشاہ کو کہا نکال 20 درہم، اس نے 20 نکالے۔ تو آگے کہنے لگا بھی میں 10 کے فرق سے پڑھوں گا۔ بادشاہ کہنے لگا بس تو عدد نکال قرآن سے، میرے علم میں بڑا اضافہ ہو رہا ہے۔ آگے کہنے لگا وَعَدْنَا مُوسَىٰ 30 لَيْلَةً، دوسری آیت اس نے پڑھی وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ 30 شَهْرًا، اللہ کریم نے قرآن نے ذکر کیا ہے دودھ چھڑانے کی مدت اور حمل کی مدت 30 مہینے۔ 20 کے عدد کے بعد 30 کا عدد نکالا۔ کہتا بھی 10 کے وقفے سے چلوں گا۔ کہنے لگا بادشاہ ٹھیک ہے، آگے کیا ہے 30 کے بعد؟ کہتا ہے پہلے 30 درہم پورے کر، اتنی دیر میں 40 کا عدد سوچ لوں۔ بادشاہ نے 30 درہم رکھے۔ آگے پھر اس نے قرآن کی آیت پڑھی ہے وَوَعَدْنَا مُوسَىٰ 40 لَيْلَةً، ہم نے موسیٰ پیغمبر سے 40 راتوں کا وعدہ کیا ہے۔ 40 کا عدد نکالا، رکھو 40 درہم۔ بادشاہ کی تھیلی چھوٹی، فقیر کی تھیلی بڑی۔ آگے کہتا ہے 40 کے بعد 50 کا، کہتا ہے فَإِلَّا 50 عَامًا فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا 50۔ 50 کہتے ہیں 50 کو، 50 کا نکالا۔ تو بادشاہ سوچنے لگا اب 60 کے لیے 60 کہا جاتا ہے، کون سا آیت پڑے گا؟ بادشاہ کے ذہن میں نہیں ہے۔ بادشاہ سوچنے لگا، اس نے کہا والذین یظاہرون من نسائہم ثم یعودون لما قالوا فتحریر رقبۃ من قبل ان یتماسا فمن لم یستطع فاطعام 60 مسکینا، 60 مسکینوں کو کھانا کھلائے۔ 60 کا عدد نکالا، اس نے 60 درہم نکالے۔ فرمایا بھی نکال 70 کا عدد۔ اس نے کہا ٹھیک ہے 70 ذراعا فاسلکوہ، او اللہ کریم قیامت کے دن کافروں کو 70 گز لمبی زنجیر میں جکڑ کے جہنم میں پھینکے گا۔ 70 ذراعا فاسلکوہ، 70 کا عدد نکال دیا۔ اس نے رکھے 70 درہم۔ فقیر نے کہا آگے میں تب پڑھوں گا جب 70 پورے ہوں گے۔ اس نے کہا بھی نکال 80 کا عدد۔ کہتا ہے فجل 80 جلدتاً، او بہتان کے بارے میں، فجلدو 80 جلدتاً، اس کو 80 کوڑے مارے جائیں، قرآن میں موجود ہے۔ 80 کا عدد نکالا۔ کہتے ابھی آگے 90 کا عدد نکال۔ کہنے لگا ان ھذا اخی لہ 9،
وَتِسْعُونَ نَعْجَةً، 90 کا عدد نکالا اس نے، 90 درہم نکالے تو کہتا بھی 100 وَإِن يَكُن مِّنكُم مِّئَةٌ يَغْلِبُوا، 100 کا عدد نکالا۔ ادھر سے بادشاہ جو ہے وہ آنکھیں پھاڑ کے دیکھتا ہے فقیر کو، ابھی یہ 100 پہ پہنچ گیا، ابھی یہ آگے کہاں تک جائے گا۔ جس وقت اس نے نکالا پھر آگے اس نے 200 کا عدد پڑھا، وَإِن يَكُن مِّنكُم مِّئَتَيْن، سبحان اللہ، اگر تم میں سے 200 ہوں، ڈائریکٹ 100 سے 200 پہ پہنچ گیا۔ 200 اس نے درہم نکالے، پڑھتے 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 آگے جو ہے عدد بڑھتے جاتے ہیں، ادھر آیات قرآن کے بڑھتے جاتے ہیں۔ آگے پھر کہنے لگا وَإِن يَكُن مِّنكُمْ أَلْفٌ يَغْلِبُوا أَلْفَيْنِ بِإِذْنِ اللَّهِ، سبحان اللہ، 1000 2000 پہ غالب، اب 100 سے آگے 1000 پہ پہنچ گیا، 1000 پھر آگے 2000۔ اب بادشاہ بھی سوچنے لگا، اس وقت 2000 پہ پہنچا، فرمایا آگے بھائی عدد کون سا ہے؟ آگے اس نے آیت پڑھی الف سنۃ او یزیدون فارسلناہ الی 100,000، ہم نے یونس پیغمبر کو الی 100,000 100,000 لوگوں کی طرف بھیجا، یعنی 1,00,000 کی طرف۔ بادشاہ نے کہا یہ تھیلا اٹھا، نکلتا بن، آگے میرے پاس درہم ختم، تو لاکھ پہ پہنچ گیا۔ کہتا ہے بادشاہ سلامت، میرے پاس اور بھی عدد موجود ہیں۔ اس نے کہا یہ میرے تھیلا درہم والا اٹھا اور نکلتا چل، اس لیے مجھے پتا ہے آگے تو نے وہ جا تو نے آیتیں پڑھنی ہے نوح علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانہ مدت بلاغ تبلیغ والی، تو اس لیے تو میرا پورا تھیلا اٹھا نکل۔ لیکن اس نے کہا اللہ کی قسم ایسا فقیر میں نے ماہر قرآن میں دیکھا، میرے علم میں بڑا اضافہ ہوا ہے، ایسے میں لاکھوں درہم قربان کروں قرآن کے ایک عدد پہ۔ اس لیے اللہ کریم نے فرمایا لوگو بل ہوا قرآن مجید۔ ہارون الرشید کا غلام خاص پیالہ لے کے آیا، پانی والا، وہ پیالہ تھا ہارون الرشید کا۔ ہارون الرشید کوئی معمولی شخص نہیں تھا، عظیم بادشاہ تھا۔ تو اس کا خادم ہارون الرشید کی سراہی پیالے میں پانی لے کے آیا، لے کے آتے آتے اس کے ہاتھ سے وہ پیالہ، وہ گلاس، وہ برتن گرا اور ٹوٹ گیا۔ ہارون الرشید کو وہ برتن بڑا محبوب تھا، بڑا پرانا برتن چلتا آ رہا تھا۔ ہارون الرشید بڑا غصے میں آیا۔ آگے جو خادم ہے اس نے قرآن کی آیت پڑھی، اس نے کہا والکاظمین الغیظ، مومن کی علامت کیا ہے کہ وہ غصے کو پی جاتا ہے۔ جب اس نے یہ ہارون الرشید غیظ و غضب سے بیٹھا ہوا اٹھ کے کھڑا ہوا، او لمبا زمانہ میرا برتن میرے پاس موجود ہے، تو نے خیال نہیں کیا، تیری غفلت کی وجہ سے میرا برتن ٹوٹ گیا ہے۔ غلام نے آگے جواب دیا قرآن کی آیت پڑھ کے، اور ہارون الرشید تو پہلے قرآن کا حافظ بھی ہے، عالم بھی ہے، ملک بھی ہے، بادشاہ بھی ہے۔ تو اس نے کہا والکاظمین الغیظ، مومن کی علامت ہے کہ وہ غصے کو پی جاتے ہیں۔ ہارون الرشید باتیں کرتے، جس وقت غلام نے قرآن کی آیت پڑھی ہے فوری ہارون الرشید بیٹھ گیا، کہنے لگا واللہ کظمت غیظی، اللہ کی قسم تو نے قرآن کی آیت پڑھی ہے، میرا ضمیر گوارا نہیں کرتا کہ میرے سامنے قرآن کی آیت پڑھی جائے پھر میں قرآن کا انکار کروں، میرا غصہ چلا گیا، میں نے غصہ پی لیا، قرآن کے حکم پہ زیادتی نہیں کر سکتا۔ آگے پھر جس وقت ہارون الرشید نے کہا قظمت غیظی، میں نے غصہ پیا،
اس غلام نے آگے ٹکڑا آیت پاک کا پڑھا وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ. مومن کی دوسری علامت کیا ہے کہ وہ معاف کر دیتے ہیں. سبحان اللہ. تو فوری ہارون الرشید کہنے لگا عفوت عنک بِإِطَاعَةِ کلام اللہ. اور میں نے تمہیں معاف کیا کہ تو نے اللہ کریم کی قرآن کی آیت تو نے پڑھی ہے. اب میں آیت سن کے کیسے میں عمل نہ کروں. یہ ہے بادشاہ. آگے اس نے کہا واللہ یحب المحسنین. اللہ احسان کرنے والوں کو پسند کرتا ہے. کہتا ہے احسنت الیک واعتقتک لوجہ اللہ. کہنے لگا میں نے تیرے اوپر احسان کیا، جا میں نے تمہیں آزاد کیا. اب یہ ہے لوگ قرآن پہ عمل کرنے والے. کیسے؟ کوئی آدمی قرآن کا لفظ پڑھے یہ آگے نہیں جاتے جب تک کہ قرآن پہ عمل نہ کریں. تو اللہ کریم نے فرمایا بل هو قرآن مجید فی لوح محفوظ. او لوگو میری کتاب سے بڑھ کے کوئی عظمت والی کتاب، میری کتاب سے بڑھ کے کوئی حکمت والی کتاب، کوئی فصاحت والی کتاب، کوئی بلاغت والی کتاب، کوئی طلاقت والی کتاب، کوئی موجز کتاب، کوئی موعظ کتاب، کوئی تبلیغ والی کتاب، کوئی دعوت والی کتاب، کوئی بیان والی کتاب. یہ خاصہ قرآن کا ہے کہ تو لفظ ایک پڑھتا ہے اللہ نیکیاں تجھے 10 عطا کرتا ہے. اس لیے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے، آپ نے فرمایا الف حرف ولام حرف ومیم حرف. اگر کوئی بندہ الف لام میم پڑھتا ہے وہ یہ نہ سمجھے کہ میں نے ایک لفظ پڑھا یا ایک کلمہ. نہیں، الف حرف ولام حرف ومیم حرف. الف الگ حرف ہے، لام الگ حرف ہے، میم الگ حرف ہے. اگر تو نے صرف الف لام میم پڑھا تو تیرے نامہ اعمال میں 30 نیکیاں. اسی لیے فرمایا اگر اپنے ایمان کی حفاظت چاہتا ہے تو قرآن کے پیچھے لگ. قرآن زندگی میں بھی تیری حفاظت کرتا ہے، تیرے ایمان کی حفاظت کرتا ہے. اور کہاں حفاظت کرتا ہے؟ قیامت کے دن قرآن پہ عمل کرنے والا شخص، قرآن کو پڑھنے والا شخص قرآن اس وقت تک چھوڑے گا نہیں جب تک اللہ کریم سے سفارش کر کے بندے کو جنت میں داخل نہیں کرے گا. تو فرمایا القرآن شافعا ویشفع. قیامت کے دن قرآن شفاعت کرے گا اور اللہ کریم قرآن کی شفاعت ضرور قبول کرے گا. قرآن کہے گا اللہ یہ بندہ دنیا میں میری تلاوت کرتا رہا، میری باتیں سنتا رہا، میرے مطابق اس کا ایمان ہے، اللہ تو مہربانی کر اگر اس کی خطائیں بھی ہیں تو میری سفارش سے اس کو جنت میں داخل کر. تو نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ تعالیٰ ہر کسی کی سفارش تو چھوڑ سکتا ہے لیکن اپنی کلام کی سفارش کو کبھی بھی رد کر سکتا. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. ماشاءاللہ تعالی دس انبیاء آباد جھونکے قرآن یا فضاواں چند اشعار حضرت حسان دے سنا اللہ حسان دے چند اشعار سنا عقل میں ماشاءاللہ فصاحت و بلاغت میں آگ آواز اور سوز میں درد جسم جان میں اللہ ترقیاں بلندیاں عطا فرمائے. آمین آمین آمین. دعا کریں اللہ تعالیٰ جو ہے ہمیں قرآن مقدس کے مطابق صحیح معنوں پہ عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے. جو کمی کوتاہی ہے انشاءاللہ دوبارہ انشاءاللہ ہم آئیں گے انشاءاللہ بإذن اللہ. جو کمی کوتاہی رہ گئی وہ انشاءاللہ دوبارہ آ کے ہم ضرور بیان کریں گے. اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو قرآن پہ عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے اور ہمیں قرآن بیان کرنے کی توفیق عنایت فرمائے. اللہ تعالیٰ مولانا کی محنت کو قبول فرمائے کہ جن لوگوں نے آپ کو ترجمۃ القرآن اور تفسیر القرآن پڑھایا اللہ تعالیٰ ان کی محنت کو قبول فرمائے اور مزید ان کو اللہ تعالیٰ توفیق دے قرآن مقدس کی خدمت کرنے کی. اور آپ لوگوں کو اللہ تعالیٰ توفیق دے قرآن مقدس کو سننے کی.
اللهم تقبل دعوتنا يا إله العالمين. اللهم أنت ولينا ومولانا، اللهم أنت ولينا ومولانا. اللهم فهمنا كتابك العزيز كما فهمت عبادك الصالحين. اللهم لا تحرمنا من شفاعة حبيبك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم لا تحرمنا من شفاعة كتابك الكريم يا إله العالمين. اللهم إنا نسألك الرضا والتقى والعفاف والغنى. اللهم وفقنا ببيان كتابك الكريم يا إله العالمين. اللهم علمنا يا رب العالمين. اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا يا رب العالمين. اللهم علمنا علم القرآن يا رب العالمين. اللهم علمنا بما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا يا رب العالمين. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وذهاب همومنا وهمومنا وجلاء أحزاننا. اللهم أنت الحق وقولك حق وكتابك حق وكلامك حق وحبيبك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم حق، والنبيون حق والجنة حق والنار حق. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم لك الحمد ولك الشكر على نعمة الإيمان. اللهم لك الحمد ولك الشكر على نعمة القرآن. اللهم لك الحمد ولك الشكر على ما جعلتنا من أمة نبينا آخر الزمان. يا كريم يا حنان، يا ولي يا منان، يا رحيم يا رحمن. اللهم وفقنا بخدمة كتابك العزيز يا رب العالمين. اللهم وفقنا بخدمة كتابك الكريم يا إله العالمين. اللهم وفقنا بكلامك المجيد يا رب العالمين. اللهم وفقنا بكلامك الحكيم يا رب العالمين. أنت الحاكم وأنت الحكم الحكيم يا إله العالمين. اللهم لا تحرمنا من شفاعة كتابك العزيز، ولا تحرمنا من شفاعة حبيبك العظيم. اللهم لا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين أو أقل من ذلك. اللهم أنت أحق من عبد وأحق من سجد وأحق من عبد وأحق من ذكر وأنصر من ابتغي وأرأف من ملك وأجود من سئل وأوسع من أعتى. أنت الملك لا شريك لك، وأنت الفرد لا ند لك، وأنت نور السماوات والأرض. لك الحمد يا من لا يؤاخذ بالجريرة ولا يحتك الستر، يا من نزهر الجميل وستر القبيح، يا من أزهر الجميل وستر القبيح. اللهم استر عوراتنا وآمن رواتنا. اللهم تقبل توبتنا واغسل حوبتنا وسدد ألسنتنا واسلل سخيمة قلوبنا. تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وصلى الله تعالى على النبي الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين.